ناظرین میں ایک بار پھر بتانا چاہوں گا کہ آج حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مجاہد حسین صاحب جو خبرسٹ ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہمیں کال کیا تھا اور اس پر ہم بات کر رہے تھے، لیکن چونکہ ہمیں کہا گیا کہ بریک لینا ہے ہم نے بریک لیا، لیکن بات ابھی نہ مکمل ہماری بات تھی. جی ہم بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے. ہم نے ان کا تو جواب دے دیا تھا جو نیند کی زندگی، جی ان کا جو دے دیا تھا. اچھا اس کے بعد میرے ذہن سے اس وقت نکل گیا ہے، وہ واکینڈ سے ایک صاحب کی کال آئی تھی نا جو انگلینڈ سے آئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ واکینڈ سے ایک صاحب کی کال آئی تھی اور ان کا آپ کو جواب دینا تھا. دیکھیں وہ جس طرح کی بیماریاں بتا رہے ہیں، کبھی ڈاکٹر یہ ڈائگنوز کر رہے ہیں تو پھر نکل یہ رہا ہے، پھر ٹی بی ہو گئی ان کو، لیور کا ان کا جو شاید کینسر بھی کینسر ہو سکتا ہے، پھر ہو گئی ان کو ٹی بی، تب دیکھ اس کا کورس کرا، پھر یہ اتنی ساری پرابلم ہے جب انسان کو ہونے لگیں اور سمجھ سے بالاتر ہو جائیں تو انسان کو فوری طور پہ، بلکہ پہلا تو انسان کا میں سمجھتا ہوں مرحلہ یہی ہونا چاہیے کہ روحانیت کی طرف آدمی جائے، دیکھے کہیں آیا ایسا تو نہیں کہ کسی نے میرے اوپر کچھ سحر کر دیا ہو، کیونکہ ہمارے یہاں یہ چیزیں بہت چل رہی ہیں، بد عملیات کر دی، بد عملیات لوگ ایک دوسرے کے اوپر اتنا کر رہے ہیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ ہر گھر اس میں مبتلا ہے. کیا یہ بد عملیات آپ کی نالج میں ہے کہ یہ بد عملیات جو ہیں کیا مفت میں ہو جاتی ہیں؟ نہیں مفت میں تو نہیں ہوتے، لیکن اگر ابھی آپ کسی کے پاس جائیں، میں نے ابھی کسی ایک اور پروگرام میں بھی میں یہ بات کر رہا تھا کہ کسی جو پیر فقیر مختلف محلوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور بے پناہ خواتین، خاص طور سے کیونکہ راسخ العقیدہ ہوتی ہیں، کچی عقیدے کی ہوتی ہیں، جی تو وہ ایک جمگھرا خواتین کا وہاں لگا ہوا ہوتا ہے اور وہ جس کو بھی دیکھتے ہیں وہ یہی کہہ دیتے ہیں. میں ایک کی بات نہیں کر رہا، میں تمام لوگوں کی بات کر رہا ہوں. کوئی اگر اورنگی ٹاؤن میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی اگر کورنگی میں بیٹھا ہے، کوئی ملیر میں ہے، کوئی بیچ شہر کے اندر ہے، کوئی نارتھ آباد کے اندر ہے، کوئی فیڈرل بھی اقبال میں بیٹھا ہوا ہے، تو وہ پہلی فرصت میں کہہ دیتے ہیں کہ آپ پر بندش ہے. پہلا جملہ یہی ہوتا ہے، پہلا جملہ ہوتا ہے کہ یہ بڑی سخت قسم کی بندش کرا دی گئی ہے. کسی پر صحت کی بندش ہے، کسی پر روزگار کی بندش ہے، کسی پر شادی اس کی نہ ہو اس بات کی بندش ہے. تو یہ اس طرح کی جو چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، تو میں چھوٹا سا آپ کا ٹائم ہوگا کیونکہ موضوع یہ نہیں ہے، میں نے اس سے پہلے ہی پروگرام میں بتایا تھا. تو میں نے ایسے ہی ایک فرضی شخص بنایا کوئی اپنے ذہن کے اندر، اور میں نے مختلف عاملوں مختلف عالموں سے میں نے کہا کہ جی میں یہ شخص میرا دشمن ہے اور میں اس کے خلاف کچھ کام کرنا چاہتا ہوں. آپ یقین کیجیے مجھے کراچی میں تو کوئی ایسا شخص نہیں ملا کہ جو بندش کر سکتا ہوں. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ لوگ کہاں رہتے ہیں اور وہ کون لوگ ہوتے ہیں کہ جو بندش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مجھے نہیں کراچی میں ایسا کوئی شخص ملا. اور یہ اتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ بندش ہے. نہیں میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ یہ انسانوں کا کہنا تو ایک الگ ہے کہ کوئی کسی عامل کے پاس جا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے بندش ہے، یہ الگ چیز ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہے ہیں کہ جس شخص کو نہیں، جادو کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ جس کو حق آ گیا اس نے حق کو سمجھ لیا اور حق سمجھنے پر بھی وہ اس سے کٹ رہا ہے، اس کو سمجھ نہیں رہا ہے، یعنی جان بوجھتے ابو جہل والا معاملہ کر رہا ہے. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں قرآن میں ہم اس کے پیچھے شیطان لگا دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ شیطان لگا دیتے ہیں. اب آپ غور کریں کہ اللہ شیطان لگا رہے ہیں کسی کے پیچھے، کیوں؟ کیونکہ اس نے حق کو مان لیا، سمجھ لیا، لیکن اپنا نہیں رہا. تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہمارے، کیونکہ اکثر یہ بھی حدیث ہے کہ ہمارے اوپر جتنی بھی برائیاں آتی ہیں ہمارے اپنے گناہوں کی بدولت آتی ہیں. تو اگر ہمارے گناہ ایسے ہیں، ہمارے اعمال ایسے ہیں تو اللہ پاک کسی کو ہمارا دشمن بنا دیں گے، یعنی خدا واسطے کا بیڑ جیسے کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کے ناراض بندے بن گئے. اب اللہ نے اپنی رحمت جو ہے وہ ہم سے ہٹا لی. اب رحمت ہٹی تو انسان مختلف پریشانیوں میں گھرنا شروع ہو گیا. تو وہ تو بندش اللہ کی طرف سے ہی آ جاتی ہے، کوئی کرائے گا کیا؟ کیونکہ انسان مسلمان خاص طور پر جب عمل سے ہٹتا ہے تو سب سے بڑی بندش اس کے اوپر یہ روزی کی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا. نماز نہیں پڑھ رہا ہے، قرآن ہمیں اتارا گیا ہم اس کی تلاوت نہیں کرتے. ہمارے نبی نے ہمیں صورتیں بتائی ہوئی ہیں کہ صبح یہ پڑھو، شام میں پڑھو. دعائیں بتائی ہوئی ہیں کہ صبح یہ دعا پڑھ لو تو شام تک سوائے موت کے تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. اتنی حدیثیں موجود ہے جادو ٹوڑوں سے بچاؤ کی، بلاؤں سے بچاؤ کی،
शहर टोना नजर बद। अब नजर बद देखे क्या है, ये तो कुछ किसी जादूगर से जाके नहीं करा रहा ना आदमी, खाली हमने देखा और वो ऐसी नजर लगी कि अगला जो है वो बेचारा बिरयानी खा रहा था, वो सारी जिंदगी के लिए वो बिरयानी से उसकी वो हो गई, वो बेचारा मुझे नजर लग गई, बिरयानी नहीं खाई जाती है मुझसे, या बच्चे पे नजर लग गई तो वो बेचारा, ये चीजें हैं। तो इन चीजों को देखना जरूरी है। मतलब हमारे यहाँ इसको गलत तरीके में ले गए लोग, पैसा वगैरह कमाने का हाँ, चिटर लोग बहुत आ गए। तो कहते ये है और आप ये जाफरान ले आइए और मुश्क ले आइए और बकरे ले आइए और पता नहीं क्या वो बेचारे लोग ले आते हैं, ले आते हैं और वो फिर पता नहीं कहाँ चले जाता है, और वो अपने काम में लेते हैं उनकी हकीमों से, फिर वो गोलियां मनवाते हैं ताकत की। अच्छा। और उनको कुछ और दे देते हैं। अब इतनी सी जाफरान से कितने तावीज़ लिख देते हैं, इतना ज्यादा इस वक्त इस तरह के मामला हो रहे हैं। और मैं तो उस वक्त मैंने नाज़िर से कहा था कि अल्लाह के वास्ते आप ऐसे लोगों के पास ना जाएं कि जो चीट कर रहे हैं, जो नकली हैं, जिनकी मतलब आप 10 महीने तक भी उनका इलाज कराते रहिए, आपको कोई फायदा नहीं होगा। मुसलमान के लिए सबसे बेहतर यही चीज आप तो डायरेक्ट अंदर से डायलिंग रखिए ना भाई, आप 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, इससे बेहतर कोई अमल ही नहीं है। आप 5 वक्त की नमाज पढ़ें, सजदे में जाएं, आप दुआ मांगें, कुरान पाक की तिलावत को अपना एक मामूल